بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خوبصورت زندگی مبارکہ اور آپ کے حالات عالیہ وہ ہیں جن کے متعلق میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کا اسوہ یعنی میرے حبیب کی زندگی تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی زندگی کو دیکھنا، پڑھنا اور آپ کے حالات عالیہ سے واقفیت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج میں آپ احباب کے سامنے فتح مکہ کے کچھ احوال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن حالات میں مکے سے ہجرت کی وہ مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اپنے وطن عزیز میں بہت پریشان کیا، آپ کے جسم مبارک پر اوجریاں ڈالی گئی، میرے حبیب کو پتھر مارے گئے، میرے حبیب کے گلے میں چادر ڈال کر ان کے گلے کو دبایا گیا، ان کو حرم مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ حضرات ذی وقار، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن جب رب کا حکم آیا، فرمایا اے حبیب اس شہر کو چھوڑ دیجئے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیے۔ تو رات کا پہر تھا، میرے اور آپ کے لجپال آقا جب وہاں سے نکلنے لگے تو کعبہ معظمہ کی طرف آخری نگاہ کی میرے حبیب نے۔ یاد رکھنا، جس وطن میں انسان کی ولادت ہوئی ہو، جس علاقے میں، جس شہر میں بندے نے اپنے بچپن کے دن گزارے ہوں، وہ علاقہ، وہ شہر ساری دنیا سے اس کو پیارا لگتا ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے کریم نبی کا فرمان ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لجپال آقا نے بیت اللہ شریف کو آخری نگاہ دیکھا تو حضور خانہ کعبے کو دیکھ کے میرے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، اگر یہ میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یعنی مجھے تجھے چھوڑ کے جانا بہت ناگوار گزر رہا ہے، بڑی تکلیف دہ مراحل سے میں گزر رہا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، جیسے وہ راضی ویسے میں راضی۔ حضرات ذی وقار، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور کفار کے درمیان ایک صلح حدیبیہ نام کا ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں کچھ شرائطیں لکھی گئی تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی منسلکی تھی اور تعلق تھا۔ اس صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ ان لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن مکہ والوں نے، کافر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے، اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ کافروں نے غداری کی اور جناب والی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ قبیلے کو جناب والی مکے والوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے کافی سارے 25 سے زیادہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ وہ حرم مکہ میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو اس قوم نے ان پہ رحم نہیں کیا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ حرم میں داخل ہونے کے بعد قتل و غارت نہیں کرنی، ادھر خون بہانا حرام ہے۔ ان لوگوں نے ان کے 23 یا 25 دو روایات ملتی ہیں، اتنے بندوں کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو میرے حبیب نے مدینہ پاک سے 10,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر مکہ شریف پر حملہ کا ارادہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 10 رمضان المبارک
اور 8 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف اپنی فوج کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر حضور جب مکہ کے قریب پہنچے تو ایک رات ابھی کعبہ معظمہ سے باہر ہی تھے، حرم شریف سے ابھی مکے سے باہر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری فوج کو فرمایا بھائی سنو، آج ایسا کرو کہ سارے کے سارے بندے آج رات اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ آگ جلا کر بیٹھ جاؤ، علیحدہ ہر بندہ اپنی آگ جلائے، دوسرے کی آگ پہ ہاتھ نہیں سینکنے، مطلب کیونکہ وہ دن ایسے ہوا کرتے تھے سردی سے بچنے کے لیے راتوں کو جناب آگ جلا کر جانوروں کی ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے آگ جلایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی اپنی آگ جلائے۔ جب 10,000 بندہ اپنی اپنی آگ جلا کر وہ اتنے بڑے میدان میں بیٹھ گئے تو مکے والوں نے جوں ہی باہر دیکھا نا، اتنا بڑا لشکر، ان کی حیرتیں گم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سارے ایمان لے آئیں، ہم حضور کو مان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے لجپال آقا امام الانبیاء، بغیر لڑے بغیر جھگڑے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن اس سے یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کو کچھ کہا نہیں گیا، لیکن وہی جو حضور کا فرامین ذی شان تھا، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ان کے 7 کفاروں کو مار دوں گا، 70 بندوں کو مار دوں گا۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے اللہ نے وہ بھی وعدہ پورا کروا دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت المعلیٰ کے پاس ہمارا جھنڈا نصب کر دو، آج کے بعد ادھر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، کفر کا جھنڈا نہیں لہرائے گا۔ اور رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضور اپنی قصوہ اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، اور روایات والے لکھتے ہیں کہ جب کوئی فاتحین، کوئی فتح کر کے کوئی فاتح کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سر تکبر سے اونچا ہو جاتا ہے، لیکن میرے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر انور میرے حبیب کا اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سورۃ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آج کوئی بندہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ حضور کا مقابلہ کر سکے۔ میرے اور آپ کے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے۔ اب دیکھیں ذرا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اسامہ کے صاحبزادے تھے جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا فرمایا تھا، ان کے صاحبزادے جو تھے حضرت اسامہ کے صاحبزادے، وہ حضور کے پیچھے قصوہ اونٹنی پہ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حرم کعبہ میں 360 بت بنے ہوئے تھے خانہ کعبے میں، کہ باہر وہ حصار بنا ہوا تھا حتیم کے پاس، 360 بت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پھڑی تھی ہاتھ میں پکڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹھوکریں مارتے جاتے اور بتوں کو گراتے جاتے اور فرماتے قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ فرماتے جب حق آ جائے تو باطل کو جانا ہی پڑتا ہے، جب حق آ جائے تو باطل کو جانا ہی پڑتا ہے۔ حضرت ذی وقار میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بتوں کو گرایا، اور پھر آج یہی سارے لوگ جمع ہیں حضرات، وہ سارے بندے جنہوں نے ساری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جفا کی، حضور سے وفا نہیں کی، ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہوں نے بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کی، وہ خون خواری، اور جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، آج وہ بے رحم لوگ بھی وہیں موجود تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، آج وہ بندے بھی ادھر موجود تھے جنہوں نے آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر دیا تھا، آج وہ بندے بھی ادھر موجود تھے، وہ عباش
جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جناب باتوں کے تیر برسایا کرتے تھے، بہتان لگایا کرتے تھے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے، اور آپ کے قلب مبارک کو زخمی کیا کرتے تھے، یعنی تکلیف دیتے تھے، وہ صفاق درندے بھی آج وہیں موجود تھے جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کعبہ معظمہ کی چابی چھینی تھی۔ جناب وہ ان کا نام تھا عثمان، ان کا نام عثمان تھا، روایات میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ حجاجی ان کا نام تھا۔ وہ جناب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جب مکہ میں رہتے تھے تو ایک دن حضور بیت اللہ شریف میں داخل ہونے لگے تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا جناب کدھر جا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھنے جا رہا ہوں بیت اللہ میں۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سینے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے تو دھکا دینے لگا، کہنے لگا اے محمد تو رب کے گھر میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ادھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ بھئی تم ادھر خدا کے گھر میں غیر اللہ کو یعنی بت نصب کر سکتے ہو تو میں اس کا نام نہیں لے سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں تھیں جناب حرم کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی، تو اس نے چابیاں چھین لی حضور سے، اور جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکے دینے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں۔ آج کسی عقیدے کا بندہ بھی آ جائے، ہم کسی میں ایسی جرت نہیں ہے جو اس کو کہے جال بھائی ہماری مسجد سے باہر نکل جا، کوئی بندہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب اتنا ظلم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر آج وقت آ گیا، آج وہ سارے ظالم ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے وہ 10,000 بندے کا لشکر جرار، آپ آج کافر سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم کی بوٹیاں کر کے کتوں کو ڈال دے گا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے حبیب سے وفاداری نہیں کی، غداری کی ہے، حضور سے تنگی کی ہے، حضور کو پریشان کیا ہے، میرے حبیب کو ہمیشہ اذیت دی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 اعلان ارشاد فرمائے مکے میں داخل ہوتے ہوئے، 4 حضور نے 4 اعلان ارشاد فرمائے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو تمہیں دیکھ کر ہتھیار نیچے رکھ دے، تلوار نیچے رکھ دے، آج اس کو بھی چھوڑ دینا۔ جو تمہیں دیکھ کے تلوار نیچے رکھ دے اس کو بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا جو اپنا دروازہ تمہیں دیکھ کر بند کر لے اسے بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا اور جو کعبے میں داخل ہو جائے اسے بھی نہیں مارنا، اسے بھی چھوڑ دینا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو ابو سفیان ہے نا یہ تھوڑا سا فخر پسند بندہ ہے، یہ اپنی ذات کو تھوڑی ترجیح دیتا ہے، اگر آپ اس کی عزت افزائی کے لیے کوئی جملہ کہہ دیں تو حضور یہ بھی راضی ہو جائے گا اور کلمہ بھی پڑھ لے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے وہ بھی بخشا گیا، آج اسے بھی کچھ نہیں کہے گا، اسے بھی معافی ہے، اسے بھی امان ہے۔ آج جناب جب حضور نے یہ 4 اعلان ارشاد فرمائے تو جناب وہ سارے کفار، وہ سارے آج وہ سامنے تھے جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آج وہ سامنے تھے جنہوں نے امیر حمزہ کا جناب والی جسم کا مسئلہ کیا تھا معاذ اللہ۔ حضرات دیوکار آج وہ سارے ظلم و ستم کرنے والے، وہ بے رحم لوگ جنہوں نے حضرت بلال کو جلتے ہوئے کولوں پہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب والی تپتی ہوئی زمین پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب ایسے جید لوگوں کو جناب حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کفار نے کر دیا تھا، جناب آج وہ سارے سامنے کھڑے تھے، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ آج اللہ کے حبیب ہم سے بڑا زبردست اور بڑا ڈاڈا بدلہ لین گے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہاں بھئی مکے والو آج کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تو ان لوگوں نے پتہ کیا کہا، وہ کہنے لگے اخن کریم ابن کریم ابن کریم، حضور آپ بہت ہی کرم فرمانے والے بھائی ہیں اور آپ بڑا کرم فرمانے والے باپ کی اولاد ہیں، آپ کا والد بھی کریم تھا، آپ کا خاندان ہی کریم ہے، حضور آپ تو کریموں کے بہت بڑے کریم ہیں، آپ تو ہمیشہ معاف فرمانے والے ہیں۔
میرے حبیب نے فرمایا پھر سنو آج میں بھی وہی کہوں گا جو یوسف نبی نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو ملامت بھی نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہو نا یار، تمہیں کیا پتا میں نے کیا بتایا کہ کسی کو ملامت بھی نہیں، آج کسی نو میڑا بھی نہیں دیتا جائے گا، آئے ہائے ہائے، آج کسی نو تانا بھی نہیں دیتا جائے گا کہ تو میرے نال فلاں دن انج کیتا سی۔ حضور علیہ السلام فرمایا جاؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا۔ وہی حضور نے فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، وہی عثمان بن طلحہ جس نے حضور کو حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج وہ حضور کے سامنے آیا تو حضور نے چابیاں ہاتھ میں پکڑی دی، ایسے ایسے پھینک رہے تھے ہوا میں، مکے کی چابیاں ہاتھ میں تھے حضور کے۔ اب 10,000 کا لشکر جرار سامنے ہے اور وہ بندہ مجرم بنا سامنے کھڑا ہے جس نے حضور کو دھکے دیے تھے کعبے سے۔ آج جناب اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جسم میں کپ کپی تاری ہے، ڈر رہا ہے کہ آج حضور میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر فرمایا عثمان ایک دن تو نے چابیاں مجھ سے چھینی تھی، ایک دن تو نے چابیاں مجھ سے چھینی تھی۔ حضور علیہ السلام نے چابیاں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا آج محمد تجھ کو خود عطا کرتا ہے، جا یہ مکے کی چابیاں قیامت تک تیری اولاد میں رہیں گی۔ آئے ہائے ہائے، میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ میرے حبیب وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی۔ ارے کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، او کوئی لاؤ مثال ایسی، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ عثمان بن طلحہ چابیاں حضور نے ان کے ہاتھ پہ رکھ دی، فرمایا جا آج محمد تجھ کو عطا کرتا ہے، قیامت تک تو اسے کوئی نہیں لے گا سوائے ظالمین کی، وہ ظالم ہوگا جو تیری اولاد سے چابیاں لے گا۔ جاؤ دیکھو آج بھی حرم کی چابیاں انہی کی اولاد کے پاس، جس کو میرا نبی نواز دے پھر قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات ذیوقار میرے اور آپ کے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا نعمت سرکار مدینہ نے ان لوگوں کو معاف کیا اور ہمیں یہ سبق دیا، لوگوں اگر زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ بن جائے، کوئی ایسا دشمن سامنے آ جائے جس نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہوں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ملامت نہیں کرنا بلکہ میری سنت سمجھ کے اس کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث ہے میرے آقا کی، فرمایا سل من قطعک واعفو عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم سے قطع تعلق ہی کرے، جو تم سے رشتے توڑ دے تم اس سے رشتے جوڑ لو، جو تمہیں کسی چیز سے جناب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں کسی چیز سے تم سے کوئی چیز چھین لے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے برا اخلاق کے ساتھ پیش آئے، جو تمہارے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش آئے تم ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا۔ میرے حبیب نے فرمایا یہی میری تعلیم ہے، یہی میرا درس ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میری زندگی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج اندازہ کرو نا یار کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے امیر حمزہ پر، کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے سیدنا بلال حبشی پر، کتنے تشدد کیے تھے اللہ کے رسول پر۔ جناب نماز پڑھتے ہوئے حضور پہ اوجریاں پھینکی کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کو اذیت دیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ سرکار کا صحابہ ایک دن روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو جال کہنے لگا یار عجیب بندے ہو تم، اس کو محمد بھی کہتے ہو اور برا بھی کہتے ہو، اس کو محمد نہ کہا کرو کیونکہ محمد تو اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ۔
فرمایا محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے، محمد ان کو کہتے ہیں کہ جن کی ہر لمحہ، کوئی وقت کائنات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب اس ذات کی تعریف کوئی نہ کرے۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تم ان کو محمد نہ کہا کرو، تم ان کو مذمم کہہ لیا کرو، معاذ اللہ، یعنی ذلیل ہوا، تذلیل کیا گیا، معاذ اللہ۔ کفار نے یہ نام حضور کا رکھ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ آئے روتے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ آپ کا نام لیا کرتے تھے تو حضور آپ مسکرا کے کہتے تھے، ساتھ میں محمد بھی کہتے ہیں اور بری باتیں بھی کرتے ہیں، محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو حضور ان بعض لوگوں نے اب محمد کی بجائے مذمم کہہ کے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کا نام بگاڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میرے حبیب مسکرا کے فرماتے ہیں صحابہ کوئی بات نہیں، وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا۔ وہ کسی مذمم کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات ذی وقار، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے، اور میرے کریم آقا وہ کائنات کی عظیم ذات، وہ کائنات کی عظیم ہستی جنہوں نے ایسا اسوہ حسنہ اور ایسا اخلاق عالیہ ہم لوگوں تک پہنچا دیا کہ ہمیں دنیا کے ہر کونے پر، ہر جگہ پر، ہر وقت میں، ہر عمر میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ضرورت ہے، میرے کریم نبی کے اسوے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق بخشے، ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی اللہ میں صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی اللہ صلاحیت عطا فرمائے۔ کچھ دن ہوئے میں ایک بہت بڑے حکیم صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے اس میں کہ ہم لوگوں کو زیادہ بیماریاں ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتے، زیادہ لوگوں کو بیماریاں لگ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں، وہ باتیں پھر ٹینشن پیدا کرتی ہیں، پریشانی پیدا کرتی ہیں، اس پریشانی سے آہستہ آہستہ بیماریاں بنتی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ معاف کرنے کی عادت ڈال لیں نا، تو اللہ آپ کو ہر تکلیف، ہر مصیبت سے محفوظ بھی فرما دے۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق شریف سے اللہ تعالی ہمیں اپنے کسی بھی بھائی کو اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق شریف سے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے آپ دل میں تہیہ کر لیں، جو بندے ہم سے ناراض ہیں نا کسی وجہ سے بھی، اگر ہمیں خود جا کے ان سے معافی بھی مانگنی پڑی تو ہم ان کو راضی کریں، تو پھر انشاءاللہ جب بندوں کو بندے راضی کر لیتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پہ مخلوق راضی ہو گئی اس پہ عرشوں والا خدا بھی راضی ہو۔ تو اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق شریف سے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بری نجاستوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور حضور کے دین متین کے اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔